چیز پڑھانی ہو نا میں پہلے اس کے پرابلم سیکشنز پڑھتا ہوں، یعنی میں چیپٹر شروع سے نہیں پڑھتا، پہلے پرابلمس پڑھتا ہوں. اس لیے اگر آپ میرے بی ایس کے لیکچر دیکھیں نا تو کچھ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے پرابلمز اس نے ایکسرسائز میں دیے ہوئے ہیں. کسی کانسیپٹ کو بہت تیزی سے گزار دیتا ہوں جس کو مجھے لگتا ہے کہ یوز نہیں ہونا کسی، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہاں یہ چیز ضروری ہوتی ہے. اب یہ میری اتنی بری عادت بن چکی ہے کہ میں جب بھی کوئی چیپٹر پر نیا شروع کرتا ہوں پہلے اس کے پرابلمس پڑھتا ہوں، پھر جو پرابلم میں جو چیز پڑھی ہوتی ہے وہ آتی ہے نا تو اس کو میں انڈر لائن کرتا جاتا ہوں. یہ پڑھا ہوا ہے. آپ یقین کریں گے آپ اس طرح کر کے کبھی بھی کوئی کتاب پڑھیں آپ کو پرابلم سالنے میں ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. آپ کانٹیکسٹ کریٹ کر لیتے ہیں کہ کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہوگی پھر ان پہ زیادہ فوکس ہوگا. آئیس کی ریڈنگ میں بھی یہی ہے. آج جتنے ایپٹیچیوڈ کتاب میں جنرل بک پڑھنے کا بھی جو لوگ تھوڑی نان فکشن بکس پڑھتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ اسکیم کریں، کانٹینٹ دیکھیں، آپ کو اوور آل ایک پکچر بن جائے، فیل ڈیولپ ہو جائے کہ دس از واٹ از ایکسپیکٹڈ. تو پھر جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کی ریڈنگ انفارمڈ ہوگی، سیپریٹ نہیں ہوگی. پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس ٹینجنٹ پر چلے جائیں، ایک آبسیکیور سی بات ہوگی آپ اس کے اوپر 10 گھنٹے لگا رہے ہیں. میں نے نا یہی اس پہ عمل کیے بغیر وار اینڈ پیس شروع کی پھر کبھی ختم نہیں میں نہیں چھوڑتا. نہیں میں پڑھتا ہوں، بولتے میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیوں سے ہے کہ پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں ابھی میں فارغ ہوں. آپ کو کبھی فری ٹائم ملا تو لائک آئی کین گیو یو ٹپس. بالکل ہاں آپ ایک ون پیجر بنا دیں. رشین آتھروں کو پڑھنے کے لیے جو ٹپس چاہیے وہ باقیوں کے لیے نہیں چاہیے، ان کو پڑھنے کے لیے بالکل ڈفرینٹ چیز چاہیے. کسی بھی لائک پہلے پیریڈ والے ٹائم یا پھر لٹریچر کے لیے نا ان کی وائس ہوتی ہے، ان کا ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے، وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو پھر آپ کو اسے یوز کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو پہلی بک ہمیشہ یہ آپ نے جو ہم نے کہی نا یہ آپ کے سامنے ایک ڈیپ تھنکر کی نشانی ہوتی ہے. دیکھو کسی سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے ہمارے جو سو کارڈ جو میں کہتا ہوتا نا جو ہمارے اپنے آپ کو لبرلس کہتے ہیں، یار پہلے آپ سوسائٹی کے بارے میں پڑھیں، یعنی سوسائٹی کے بارے میں پڑھیں تو وہاں کے رہ کے لبرلزم ڈیفائن کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ میں جو مرد ہیں وہ ٹی شرٹ کے بغیر آ کے پڑھاتے ہیں تو یہ ماڈرنزم ہے. ان کی سوسائٹی میں مرد گھر میں بھی رہتا ہے، باہر بھی پھر لیتا ہے. ہمارے یہاں جتنا مردی بندہ ہو نا گھر میں اپنے بچوں کے سامنے شرٹ کے بغیر نہیں پھیرے گا نا پہلے. تو پہلے سوشل کانٹیکسٹ پڑھی. اس کے بارے میں ریاض صاحب کی بڑی ریڈنگ تھی. ریاض صاحب اور فیاض صاحب بہت سوشل سائنسز پڑھی. ریاض صاحب نے تو ان دونوں بھائیوں سے کچھ بھی کہے، رشین آتھر بہت کچھ پڑھا ہوا. وہ کہتے تھے آپ ہیر رانجھا پڑھے بغیر پنجاب کے کلچر پہ بات نہیں کر سکتے. آپ خوشحال خان خٹک کو پڑھے بغیر، بابا ولی خان کو پڑھے بغیر، بادشاہ خان کو پڑھے بغیر پشتو کلچر کی بات نہیں کر سکتے. سملرلی بلوچ، سندھ، صوفیزم کو پڑھے بغیر. کہتے ہیں ہمارے یہاں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے یہ کرنا. کہتے ہیں دیر از اے ڈفرنس بٹوین ماڈرنائزیشن اینڈ ماڈرن تھنکنگ. دے آر انٹائرلی ڈفرنٹ. ہم ماڈرنائز چاہ رہے ہوتے ہیں، ماڈرن تھنکنگ نہیں چاہ رہے ہوتے. تو میں بھی آپ نے جو بات کی نا، اب اگر کوئی بندہ رشیا میں رہ کے آتا ہے یا رشین لینگویج جانتا ہے وہ جب لٹریچر پڑھے گا تو اس کا بالکل ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہوگا. اب جس طرح ہمیں آپ لوگ اگر کوئی پنجاب سے ہیں نا، آپ ایک کتاب پڑھیں ٹوبا ٹیک سے، سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا. آپ اگر وہ پڑھیں گے اور ایک اردو اسپیکنگ پڑھے گا، دونوں کے سوچنے کے انداز میں بالکل مختلف چیز ہوگی. کیونکہ جو کلچر کی چیزیں اس میں ہے ٹوبا ٹیک سنگھ میں پارٹیشن پہ لکھا ہوا ہے وہ بالکل مختلف ہے. اور اگر آپ کے ایلڈرز پڑھیں گے، دادا وغیرہ جو اس ایج میں تھے، تو وہ رو پڑھیں گے پڑھ کے. کیوں؟ انہوں نے وہ چیز فیل کی تھی پارٹیشنس کو. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کانٹیکسٹ میں جانا. اور کتابوں کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ فار ان دا پاسٹ بھی آپ کو لے جاتی ہیں. اور کس نے سوچا تھا یار یہ اے آئی بنے گی؟ آئزیک آزموف کے ناول کب لکھا تھا اس نے؟ 1970s 80s کہیں جا کے نا. اب وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سوسائٹی کو نہ ادھر سے دیکھیں. ہم اندر ایک ایسے دیکھ رہے ہیں اپنے پرسپیکٹیو. وہ سوسائٹی کا ہم ہولوگرام دیکھتے ہیں، ہولوگرافی دیکھتے ہیں. وہ والیوم کے اندر دیکھتے ہیں، نکال کے پھر ہولوگرام لکھتے ہیں نکال کے. سر اس میں اپنا اوپینین چینج کرتے رہے. آئی واز تھنکنگ کہ ایک انسان ایک کتاب سے یہی والی بات ہے کہ وہی کچھ نکال سکتا ہے جس کے ساتھ اس کی فیملیئرٹی آلریڈی ہوتی ہے. اس ڈائریکشن میں ایکسٹینشن ہوتی ہے. اب جیسے ہم بچپن میں ہمیں بہت سی چیزیں نہیں پتا ہوتی نا، ہمارے لوگ ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. اس طرح اب میں بکس پڑھتی ہوں تو میرا آئی لیو ان ببل، میں اسی ببل کو نا تھوڑا ایکسپینڈ کرتی ہوں. بٹ اف یو ریڈ دا سیم بک دیٹ آئی ڈو، مجھے لگتا ہے کہ آپ بالکل ڈفرینٹ اس سے ہر بندہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اور جس کا زیادہ ایکسپوجر ہوگا وہ اس بک سے بھی زیادہ ہی کرے. دو چیزوں میں یہ کہہ کے چلتا ہوں، دو لوگوں میں سملیرٹی ہے. یقین کیجیے آپ، بے شک آپ میری بات یقین مان لیں گے. ابھی نہیں تو کچھ سالوں بعد شعراء میں شاعر یا نثر نگار اور میتھمیٹیشنس یہ دونوں ایک اور دنیا میں رہتے ہیں.
कोई पता नहीं है क्या हो रहा है। शायरों को देखे यार, मतलब गालिब ने क्या लिखा, उसने कहा मैं जो शेर लिखता हूँ ये मेरे नहीं है, बल्कि ये जो फरिश्ते ऊपर से लिख रही होती है ना, उनके वो जो पर नहीं होता, सराय नोश जो होती है ना, वो पर से लिखे ना तो जो उसकी चिर की आवाज़ होती है वो मेरे कान में पड़ती है और मैं वही यहाँ लिख देता हूँ। अब ये कोई सोच सकता है यार, मतलब मैं एक बंदा यार कलम दो कहाँ सोचेगा। इसीलिए शायर और मैथमेटिशियंस या ये जो फिजिसिस्ट जो भी क्या मैथमेटिकल Abstract. ये वो सोचते हैं जो सामने का नहीं होता, कई साल बाद नजर आता है। मैथमेटिक्स आपको सिखाती है। तो ये और म्यूजिशियन इंस्पिरेशन हाँ। उनको कहीं से तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है यार वो अब किसने कहा था कि मैं नहीं लिखता, तो मैंने ज़हन में डाल दिया जाता है जो मैं लिखता हूँ।